ملک عظمت اللہ کمبو صاحب، رضوان کمبو صاحب، حافظ عبد القدوس صاحب کہ تیرے سر تے تاج شرافت دا ساتھے سہج ہیں نظام ساڑی وجہ تو عاقب ہو سکتا ہے، تو ہی ہو جاوے بدنام ہے۔ رائے ترن تو ٹھیک ہے، حد تک سمجھینا ہے، کار اتنا فقط انعام ہے، ہم مذہب سمجھ کے دے لیا کر دو انگلیاں ڈال سلام ہے۔ فخر جنگ، شہین جنگ، پنجابی ادب دا عظیم سرمایہ، تواڑیاں بھرپور تاڑیاں تشریف لیں جناب عاقب صدیانی، بھرپور تاڑیاں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دھرتی تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا دے غیور تے باشعور بیراون عاقب صدیانی دی طرف امر سلام۔ بڑی خوشی ہوئی ہے بھائی اسد امان صاحب حکم کیتا، بھائی احسان اللہ کمبو صاحب آل ورلڈ کمبو ایسوسی ایشن سرگودا پاکستان اور بزم فکر ادب دے زیر تمام ایک خوبصورت نشست عام روٹین دے تموڑ اسی دکا شاہی کر جانے ہیں، لیکن اتھے اردو پنجابی دے نامور شعراء موجود ہیں۔ میری کوشش یہ اسی کہ میں ٹیمپو دے وچ اور مناسب وزن وچ اجڑا سی وچوں جی ہاں شروع کو چھک میں نے شروع کو چھک میں نے واہ 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 دو ترے شیر آپ رکڑی بٹی والے پیچھے بیٹھے میں نے آج پتہ ہے۔ جناب محترم غلام محمد کمبو صاحب، جناب حاجی ناصر کمبو صاحب، بھائی احسان اللہ، جناب محترم بھائی عطا اللہ کمبو صاحب، جملہ آپ ساڑھے لاہور اسلام آباد تو آئے اور مہمانان گرامی، ساڑھے امریکہ تو ساڑھے محسن خالد صاحب جڑے سن رہے ہیں لائیو، دو ترے شیر اردو غزل دے، کیونکہ دوڑے دے بے تاج بادشاہ صاحبزادہ میاں مشتاق صاحب میرے تو پہلے پڑھ گئے، اور دوڑے دے بے تاج بادشاہ مار غلام محمد درد مرحوم دی دھرتی ہے، اتھے بسات نہیں دوڑا سنا من دی جی بھائی ساکب پیادے آن بھائی دوڑا بھی ضروری ہے۔ ایمیں مختصر تے مختلف ٹیسٹ جناب جملہ آباب بھائی اسد امان صاحب کہ جو شخص بھی اس دیش میں سلطان ہوا ہے، جو شخص بھی بھائی قیوم، بھائی سچل، بھائی سمی، جملہ بزم فکر ادب اور سائل ادبی جو شاپور جملہ ممبران، جو شخص بھی اس دیش میں سلطان ہوا ہے پروفیسر صاحب ایک روز وہ زندان میں مہمان ہوا ہے۔ جو شخص بھی اس دیش میں سلطان ہوا ہے ایک روز وہ زندان میں مہمان ہوا ہے۔ جناب ملک اللہ دیتا کمبو صاحب، بھائی فاروق کمبو صاحب کہ اے شیخ جی رکھیے گا ذرا نرم رویہ، اے شیخ جی رکھیے گا ذرا نرم رویہ، دل آج ہی کافر سے مسلمان۔ جی بسم اللہ جناب ملک حاجی ناصر کمبو صاحب بہت شکریہ۔ اے شیخ جی رکھیے گا ذرا نرم رویہ، دل آج ہی کافر سے مسلمان ہوا ہے اور بے چین سا ہے بعد میرے قتل کے عاقب، شاید میرا قاتل بھی پشیمان ہوا۔ شاید میرا قاتل بھی پشیمان ہوا۔ انہیں چھوٹے چھوٹے دو چار مصرے بھائی اسد امان صاحب چو مصرہ ہے کہ بالکل نما نروا بھی نہیں تے پوئیوں جگر پرون بھی نہیں۔ بھائی ثاقب گولوی صاحب بالکل نما نروا بھی نہیں، پوئیوں جگر پرون بھی نہیں، عمران دے جگراتے کٹے اکھیاں تے ابرون بھی نہیں۔ عمران دے بھائی افتخار عاقب صاحب عمران دے جگراتے کٹے
کٹے اکھیاں تے ابرون بھی نہیں اور عاقب جد بھی کہیں دے گھر نو لوٹی پمدی ویدا ہاں اپنا دکھ تاں انج لگدا ہے آٹے دے وچ لوڑ نہیں ایک اور چاہو مصرا کیونکہ جڑا عوامی مشاعرہ ہوندا اودے وچ ہر عمر ہر مکتب فکر تے لوگ بیٹھے ہوندے گنے چنے ہوئے لوگ سدے ہون غزہ مگر کہانی کارا کسے وچوں غزہ مگر کہانی کارا کسے وچوں ویلی کر کے لجدہ پارے دار نہ کٹی غزہ مگر کہانی کارا نگری وچوں ویلی کر کے لجدہ پارے دار نہ کٹی ہیراں رانجھے ماری بھاویں جیندے رکھیں ہیراں رانجھے ماری بھاویں جیندے رکھیں کسے وچوں قیدوں دا کردار نہ کٹیں بہت شکریہ جی جی بسم اللہ کی اللہ جی بسم اللہ جی بہت شکریہ میرے پیارے بھائی فاروق کمبوز ہے جی میں تابعدار غزہ مگر کہانی کارا نگری وچوں ویلی کر کے لجدہ پارے دار نہ کڈیں ہیراں رانجھے ماری بھاویں جیندے رکھیں کسے وچوں قیدوں دا کردار نہ کڈیں ایک غزل دے ترے شعر شعراء کرام تشریف فرمائے غزل دے بہت ہی خوبصورت جدید غزل دے شاعر میری کہنتے میرے سامنے تشریف فرمائے کوئی نہ کوئی تا سوچ طبیبہ دارو ہجر بیماری دا جناب ملکتہ محمد کمبوز صاحب بھائی اللہ دیتا کمبوز صاحب صحیح کوئی نہ کوئی تا سوچ طبیبہ دارو ہجر بیماری دا تیرے باج وسیلہ کوئی نہیں جندڑی دردہ ماری دا اور شعر کا توجہ کرنی ہے کہ کوٹ میرے دا خفیہ بوا اندر وارو کھلا ہے ہمیں حاجی ناصر کمبوز ہے کوٹ میرے دا خفیہ بوا اندر وارو کھلا ہے اور تخت میرا الٹاون دے وچ ہاتھے کہیں درباری دا تخت بسم اللہ جی بہت شکریہ جی تخت میرا الٹاون دے وچ ہاتھے کہیں درباری دا اور تمغے تارے میڈل سارے وارے پیو دے دھکیاں تھوں تمغے تارے میڈل سارے وارے پیو دے دھکیاں تھوں اجائیں بالاں دیاں فیساں بھریاں چاہ کے بھار تگاری دا بھائی لال بہت شکریہ تمغے تارے میڈل سارے وارے پیو دے دھکیاں توں جائیں بالاں دیاں فیساں بھریاں چاہ کے بھار تگاری دا اور ملک صدامان سے بھائی ثاقب گولوی سے شیر جناب دی پلکاں دے رکھدا پیاں کہ عاقب ڈنگ دے آٹے پیچھے اپنے لال دے گاٹے تھے عاقب ڈنگ دے آٹے پیچھے اپنے لال دے گاٹے تھے چاکو رکھ کے کرے تماشا جگرا ویکھ مداری بہت شکریہ پیچھے اپنے لال دے گاٹے تھے چاکو رکھ کے کرے تماشا جگرا ویکھ مداری دا جی بسم اور غزل دے ترے شعر تے مڑ مقیدہ پہ جی میرے بھراواں دو پڑھنا ہے جی بہت شکریہ بہت مہربانی چنڈا دے وچ داور اون گئے جتنے جالے گندا ہے چنڈا دے وچ داور اون گئے چنڈا دے وچ داور اون گئے جتنے جالے گندا ہے رات خدا دی ہجراں کٹھا چھت دے بالے گندا ہے خوش ہونا جو پتر میرے نو گنتی گننی آ گئی بسم اللہ جی بہت نوازش
سلامت رہو خوش ہونا جو پتر میرے نو گنتی گننی آ گئی ہے روز نماشی بائے کے میرے ہاتھ دے چھالے ہائے 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 بہت خوش ہونا جو پتر میرے نو گنتی گننی آ گئی ہے روز نماشی بائے کے میرے ہاتھ دے چھالے گردا ہے بسم اللہ جی بہت شکریہ حاضرینوں کلوز کرنے دے رہے ہیں قبلہ چھالے گردا ہے میرے ہاتھ دے چھالے گردا ہے سفر پورا ہو گیا بول پورا ہو گیا ایک بولی چونکہ بولی دا رواج ہے کل سارے بولی چلیا بتا ہے چڑھدے پنجاب دی صنفے تے لاندے پنجاب والیاں انجے نبھائیے جیویں نبھاون دا حق ہوندا ہے جی بسم اللہ بہت شکریہ کہ لگے بوئے تو کھگور کے شریکڑے لگے بوئے تو کھگور کے شریکڑے پیراواں جدا ویڑا وڈیا لگے بوئے تو کھگور کے شریکڑے پیراواں جدا ویڑا وڈیا میرا یہ دل بن گیا ہے ترائے شیر ہو سناون کان کہ بھار ہجراں دا چا لے آئے میں دل نو پتھر بنا لے آئے میں دل نو پتھر بنا لے آئے میں جیڑا کر کے شکار کھاندا ہا خصوصاً جناب صاحبزادہ مشتاق صاحب حاجی ناصر کمبو صاحب جیڑا کر کے شکار کھاندا ہا باز تامے تے لا لے آئے میں جیڑا کر کے شکار کھاندا ہا باز تامے تے لا لے آئے میں ہن تاں عاقب نہ جنگلی آکھو ہن تاں عاقب نہ جنگلی آکھو اور ہن تاں جنگل وسا لے آئے جی بسم اللہ پاکستان کے جنگل دیکھنے ہوئے جی بسم اللہ جی ہن تاں عاقب نہ جنگلی آکھو جی بسم اللہ جی بسم اللہ واہ واہ جی جی چلو جی آخر تے چھوٹے بھائی عمر فاروق کمبو دے حکم تے جاگ مشہور نظم جدی پشتی نوکر چونکہ میں بھائی احسان اللہ کمبو صاحب ایک حکم کیتا تے میرے ذہن وچ گل گئی کہ ساڈی شاعری دا ہکو روخ ہی نہ بناوا سنے ہویا جیڑا کس طرح سن دے چلو آج یہ چکھن ہو جاوے بھائی اسد امان صاحب کی محبتہ نال جدی پشتی نوکر نظم دا عنوان ہے مکالماتی نظم قبلہ میں آکھیا اپنے چودھری نو سائیں سنیا نال دی بستی وچ سرکاری مکتب کھلا ہے جتھے پڑھدن بال غریباں دے جتھے مفت کتاباں ڈیندیاں ہن کائی فیس پڑھائی دی نہیں لگدی میں سنیا ہے علم خزانہ ہے اے علم چانن اکھیاں دا سچ پیڑیاں میریاں ہٹیاں ہن سرکار دی تابع داری وچ ایو منگنا اجر غلامی دا صدیاں دیاں انیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے میں اپنا پتر پڑھاونا ہے صدیاں دیاں انیاں اکھیاں وچ میں علم دا سرما پاونا ہے میں اپنا پتر پڑھاونا ہے اگو دڑک کے چودھری یاد آئے کچھ سوچ سمجھ کے بولیا کر تیرا پتر سکولے جاسی تاں اینو ویک کے پنڈ دیاں لوکاں نو ریسم سی بال پڑھاون دی یہ رسم پڑھائی دی چل پئی تاں میرے وقت دا سورج ڈھل جاسی میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے میرے مال دے پٹھے کائیں کرنے میرے کون نوے سی کتیاں نو میں حکا کون بکھا دے سی میرے بال شکار تو ہر سڑتا لڑ کون مرے سی گھڑی تھے او دے سن کے بول حکارت دے چپ کر کے گھر نو رلک پیوم رے اسدہ سامن اکھیاں دا ساری رات سوچیں دے گزر گئی میرا پتر نازک پھلاں تو نہیں اگ رکھ سکدا ڈپے تھے نہیں گرم ہویزہ چاہ سکدا یا سوچ سوچیں دے آنکھ لگ گئی ایک ویکھیا منظر خواب دے وچ میرے پتر دی کھڑتے بستا ہے او دے ہاتھ چہارے پھلاں دا اتا اڈیاں چاہ کے گل میرے او ہار پوامنا چاہتا ہے بہت شکریہ بہت مہربانی بہت نوازش بہت شکریہ
अधूरा हा। इदू घर दा कुंडा खड़क पिया। मैं पूछया कौन है की आना है? अगू बोलिया मुंशी चौधरी दा, तेनू चौधरी साहब सदेंदे हैं। मैं आख्या आखी चौधरी नो मैनू ना फरमानी माफ करे, मेरे पैरी लज दियां बेड़ियां हैं, मेरे आके हाथ मफलूज त नहीं, मैं अजला ढिड झूठो लईए, मैं कहीं भी नौकरी नहीं करनी, सिर दे सां हेठ तगारी दे, हाँ दे सां चीर पहाड़ा दा, रुख दे सां मोड़ सुमंदरा दा, वाई आखी अपने चौधरी नो सिखे अटकल आप बखावण दी, सिखे अटकल आप बखावण दी, या हुक्का पीवना छड़ देवे, सदियां दियां अनियां आखियां विच मैं इल्म दा सुरमा पावना है, मैं अजला ढिड झूठो लईए, मैं अपना पुत्र पढ़ा